کس طرح بہتر بنایا جائے، اس پر روشنی ڈال رہے تھے اور چند اہم نکات پر انہوں نے جو ہے روشنی ڈالی۔ اس میں ایک چیز اور بھی شامل کروں گا، وہ یہ ہے کہ حفظ کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بچہ کو ہم شروع ہی سے بتا دیں اور اس کی ذہن سازی کر دیں کہ تمہیں دستار اسی صورت میں دی جائے گی جب تم بیٹھک سنا دو، یعنی مکمل قرآن ایک بیٹھک میں یا دو بیٹھک میں سنا دو گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بچہ جیسے تیسے قرآن ختم کر دیا، یعنی سبق وبق سنا کر کے ختم کر دیا، سبق پارا بھی نہیں سنایا، اور پھر اس کے بعد قرآن کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اب تم کو دستار دی جائے گی۔ اب وہ دستار کی خوشی میں اچھلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خوشی سے سما نہیں رہا ہے۔ اب اس کو دستار دے دی جاتی ہے، گھر والے بھی خوش ہیں، بچہ بھی خوش ہے۔ اس کے بعد قرآن جو اس کا کچا ہے، اب اس کو یاد کرنے میں من نہیں لگتا ہے، اب وہ یاد نہیں کر سکتا ہے، چونکہ بھولا ہوا قرآن یاد کرنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ جو قرآن سرے سے یاد نہیں ہے اس کو تو یاد کرنا آسان ہے، لیکن قرآن جو یاد کر چکے ہیں آپ اور بھول چکے ہیں، پھر اس کو دوبارہ یاد کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری جماعت ہی کی یہ کمی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قصور ہے کہ ہم لوگ بچوں کو جو ہے 25 پارے میں 30 پارہ حفظ کیا، یاد نہیں ہے اس کو، وہ 10 پارہ بھی نہیں سنا سکتا ہے ایک بیٹھک میں، 5 پارے بھی نہیں سنا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایسے بچوں کو بھی دستار دی جاتی ہے کہ وہ ایک صفحہ زبانی نہیں سنا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو دستار دی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی کمی ہے، حفظ کی تعلیم کو کمزور بنانے کے لیے یہ بہت بڑی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حفظ کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پہلے ہی سے شروع سے یہ لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ ہم اسی بچہ کو دستار دیں گے جو بچہ ایک بیٹھک میں یا 2 بیٹھک میں یا 3 بیٹھک میں کم سے کم پورے قرآن شریف کو سنا سکے۔ اب آخر میں جو ایک آخری عنوان رکھا گیا کہ مکتب کی تعلیم کو کس طرح بہتر بنایا جائے، قاعدہ بغدادی ہے، ناظرہ ہے، قرآن شریف دیکھ کر کے پڑھنا، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر میں بس تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد پھر ہمارے سیکریٹری صاحب جو کچھ بولیں گے اور حضرت بولیں گے تھوڑا سا۔ سب سے پہلی چیز مکتب کی تعلیم۔ مکتب کی تعلیم کے لیے جس طرح سے مولانا ندیم صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں قاعدہ بغدادی یا نورانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ کچھ بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے یہ ذہن بنا دیا ہے کہ پڑھائے گا وہ جو چھوٹا موٹا جانکار ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی منشی پڑھا دے گا، کوئی پھٹکا باز پڑھا دے گا، کوئی چلتا پھرتا پڑھا دے گا آدمی، کوئی داڑھی رکھنے والا شخص پڑھا دے گا۔ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اسی سے پڑھائیں گے، حالانکہ وہی آدمی اپنے بچے کو جب پڑھاتا ہے کیا نام ہے اسکول وغیرہ میں، تو بہترین سے بہترین اسکول کو سلیکٹ کرتا ہے، وہ اچھا سے اچھا اسکول میں پڑھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ بیس کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہی آدمی جب اپنے بچے کو عربی پڑھاتا ہے، مکتب کی پڑھائی پڑھاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا کوئی حافظ صاحب کو مل جائے اور وہ پڑھا دے۔ اب ظاہر سی بات، چھوٹا سے چھوٹا حافظ صاحب آپ کو ملے گا 500 1000 میں، تو وہ کس طرح پڑھائے گا؟ اس کو خود نہیں آتا ہے پڑھنا، اس کو ہجے کرنا نہیں آتا ہے۔ تو بہترین سے بہترین حافظ، بہترین سے بہترین قاری، چاہے لوگ ٹیوشن میں بچوں کو پڑھائیں چاہے مدرسے میں پڑھائیں، بہترین سے بہترین حافظ اس کام کو انجام دے، یعنی مکتب کی پڑھائی پڑھائیں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے بچہ کو قاعدہ بغدادی اچھا پڑھا دیا یا سرن القرآن آپ نے اچھا پڑھا دیا، تو بچہ جو اما پارا بھی اچھا پڑھ لے گا، اور جب اما پارا آپ نے اچھا پڑھا دیا تو قرآن شریف بھی اچھا پڑھ لے گا، اور قرآن شریف اگر وہ اچھا پڑھ لیا ہے تو اب وہ بخاری شریف بھی اگر آپ اعراب لگا کر کے دے دیں گے تو بخاری شریف بھی پڑھ لے گا وہ۔ جی صحیح۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قاعدہ بغدادی ہی میں ہم لوگ کمزوری دکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کم پیسہ کے چکر میں ہم کیا کر دیتے ہیں، بیس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے حافظ مولانا لوگ، جیسے کہ تعمیر ادب ہے، ہمارے یہاں تعبیر ادب پڑھاتے ہیں اردو میں، تو تعمیر ادب میں نے دیکھا کہ ایک حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں تعمیر ادب، بر اعظم کو بر اعظم پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح کا اگر کوئی پڑھانے والا ٹیچر ہوگا، بر اعظم کو بر اعظم پڑھا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو کیا بچہ کیا سیکھے گا؟ اس کے بعد دعا رٹا رہا ہے، ٹھیک ہے، سفر کرنے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا ہے۔ تو ھذا وما كنا مقرنین، لہو کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح بچہ رٹ لیا۔
اب ظاہر سی بات ہے بچہ شروع سے جو رٹے گا وہ جوانی میں بھی وہی پڑے گا وہ. اب اس کا گناہ جو ہے نا یہ پورا گناہ یہ ٹیچر کے اوپر پڑے گا. جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, ثواب جاریہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی تو ہوتا ہے, تو وہ بھی ہوگا. لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتے ٹیچر حضرات. اسی طرح سے بہت سارے جو پھٹکا بات پڑھانے والے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہمارے جو مدارس میں جو پڑھانے والے مکتب پڑھانے والے ہیں, ان کو ہجے کرنا نہیں آتا بھائی. ہمارے یہاں میں نے کتنے لوگوں کو جو ہے لگایا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, تو واللہ ضالین کا ہجے نہیں کر سکتا, وہ صافاتی کا ہجے نہیں کر سکتا ہے. میں نے کہا بھائی بچے کو ہجے کرائیے, تو کیا بتاتے ہیں کہ ہجے تو ہم شروع میں کرا دیے ہیں, ادھر ہجے نہیں ہے, ادھر متن ہے. تو پہلے پورا ہجے پڑھائیے, آپ پورا ہجے کر کے پڑھائیے, پھر اس کے بعد متن پڑھائیے. کہ نہیں ادھر ہجے نہیں ہے, ادھر متن ہے, ادھر ہجے ہے, ٹھیک ہے. اس کو وہ صافاتی کا ہجے نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, والا ضالین کا ہجے نہیں کر پا رہا ہے وہ. تو یہ سب کمیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مکتب بھی پڑھانا ہے مدرسے میں یا کہیں پر بھی, مکتب پڑھانے کے لیے بھی بہترین حافظ ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ مکتب پڑھانے کے لیے کوئی منشی ہو جائے گا, کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا ہو جائے, پڑھا لکھا آدمی جو ہے پڑھا سکتا ہے مکتب. نہیں بھائی, یہ ہماری غلط فہمی ہے. مکتب پڑھانے کے لیے بہترین حافظ اور قاری ہونا چاہیے. گھر میں بھی پڑھاتے ہیں اور بچوں کو گھروں میں ان سے عربی کے لیے جو ہے عربی کے لیے بہترین حافظ اور قاری ہونا چاہیے, اور ابتدائی اردو کی تعلیم دے رہے ہیں. ہاں, تو بہترین حافظ. اور میں نے دیکھیے غیروں کے مدرسے میں باقاعدہ اس کے لیے حافظ بھی ہوتے ہیں, قاری بھی ہوتے ہیں, عالم بھی ہوتے ہیں. یعنی عالم لوگ پڑھاتے ہیں اس چیز کو. اور ہمارے یہاں کیا ہے, عالم جو ہے کسر شان سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہماری شان گھٹ جائے گی اس سے کہ ہم مکتب پڑھائیں گے, ہم چھوٹے بچوں کو پڑھائیں گے. ارے بھائی اللہ نے آپ کو نالج دیا ہے, تو یہ نالج آپ کہاں لگائیں گے؟ آپ اس نالج کو یہاں لگا نہیں رہے, اور آگے پڑھانے کے لیے آپ کے پاس صلاحیت ہے نہیں, تو آپ کا نالج کہاں گیا؟ تو اس لیے اگر اللہ نے ہم میں سے بھی جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا ہے, قاری بنایا ہے, اور اس کے پاس نالج ہے بہترین مکتب پڑھانے کا, ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائے, ٹھیک ہے. ٹیوشن جا کے نہ پڑھائے, اپنی مسجد ہی میں پڑھانے کا انتظام کرے, یا کسی بھی مدرسے میں جا کر کے پڑھائے, ٹھیک ہے. مکتب کی تعلیم کو بہتر کرنا ضروری ہے, بہت بہتر کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ مکتب کی تعلیم اگر اچھی ہو گئی, ناظرہ اگر اچھا ہو گیا, تو حفظ بھی اچھا, اور حفظ اگر اچھا ہو گیا تو انشاءاللہ تبارک اللہ درس نظامیہ کو بھی وہ اچھا پڑھ لے گا. تو یہ چند باتیں تھی, بہت ساری باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک غلط فہمی کیا ہے ہمارے یہاں؟ غلط فہمی یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ بہت سارے حافظوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ابھی تلفظ کے ساتھ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بعد میں بچہ صحیح کر لے گا. پھر بعد میں بچہ صحیح نہیں کر پاتا ہے. بعد میں کب صحیح کرے گا؟ وہ کبھی نہیں صحیح کر پائے گا, اور صحیح نہیں کر پاتا. تجربہ یہی ہے کہ جن کا تلفظ شروع ہی میں خراب ہو گیا, اب وہ بڑھاپے تک تلفظ صحیح نہیں کر پایا ہے. تو اسی لیے شروع ہی سے تلفظ ہے, ادغام ہے, اخفا ہے, اظہار ہے, ٹھیک ہے, کہاں مد ہے, کہاں پر مد متصل ہے, کہاں پر مد منفصل ہے, بچپن ہی میں بچے کو بتا دیا جائے. اب ایک بچہ, ایک حافظ صاحب جو ہے ایک جگہ پڑھا رہے ہیں, میں انہوں کو لگایا تھا مکتب پڑھانے کے لیے, تو وہ جیسے تیسے پڑھا رہا ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ تلفظ کے ساتھ پڑھانا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے. تو حافظ صاحب کا جواب سنیے. حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ او پہلے بتانا چاہیے کہ تلفظ کے ساتھ پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. اگر پہلے تلفظ کے ساتھ پڑھاتے تو یہ کیسی بات ہوگی بھائی؟ آپ کو بتانا ہے کہ تلفظ کے ساتھ پڑھانا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے, یہ تو اس کا لازمی حصہ ہے. تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا, تلفظ کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا فرض ہے, ورنہ آپ نے قرآن کیا پڑھا؟ قرآن کی تحریف کیا آپ نے. قوم سے بولے کہ وہ جو بچے کو پڑھانے تو جو قوم میں جو لوگ بھی, عام لوگوں میں سے جو لوگ بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں, تو یہ بہترین حافظ کا انتخاب کریں, اور بہترین عالم سے رابطہ کریں. بہترین عالم سے رابطہ کر کے بہترین حافظ کو اپنے گھر میں بلا کے پڑھائیں, یا پھر اپنے بچے کو بھیج کر کے پڑھائیں, اور اس کو بہترین معقول سیلری بھی دیں, تنخواہ بھی دیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ 500 روپے میں ہمارا بچہ پڑھ لے, ٹھیک ہے, عربی پڑھ لے, اور وہیں پر آپ اسکول کے لیے آپ اپنے بچے کے پیچھے جو 1000 روپے, 2000 روپے, 4000 روپے خرچ کر رہے ہیں, اور عربی تعلیم کے لیے جو تعلیم جو ہے یہاں بھی کام میں آئے گی اور آخرت میں بھی کام میں آئے گی, اس کے پیچھے آپ جو ہے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی جو ہے بہت زیادہ لاپرواہی ہے, غفلت ہے اور کمزوری ہے. عوام کو چاہیے کہ اس معاملے میں حساس ہوں اور کھالا بوا وغیرہ سے نہ پڑھائیں. ہاں, اگر ان کی تعلیم اچھی ہے,
اگر ان کی تعلیم اچھی ہے تو ٹھیک ہے، بے شک وہ پڑھائیں، لیکن عموماً ان کی تعلیم اچھی نہیں ہوتی ہے۔ بہترین حافظ، بہترین قاری، بہترین مولانا کو بہترین تنخواہ دے کر کے، اچھی تنخواہ دے کر کے اپنے بچوں کو پڑھوائیں۔ اور مدارس اسلامیہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ مدارس اسلامیہ بھی مکتب کی پڑھائی کرنے کے لیے، پڑھائی کرانے کے لیے، ناظرہ پڑھانے کے لیے، قاعدہ بغدادی پڑھانے کے لیے بہترین حافظ اور قاری کا سلیکٹ کریں اور انہی کو منتخب کریں اور انہی کو پڑھانے کے لیے رکھیں۔ اور اردو جیسے کہ تعمیر ادب ہے، قانون شریعت ہے، انوار شریعت ہے، جو بھی اسلامک کتابیں ہیں اردو وغیرہ کی، ان کو پڑھانے کے لیے بہترین عالم کا انتخاب کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی معیار بہتر بنے گا، چونکہ بیس اگر مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی پڑھائی بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ہمارے دارالعلوم تیغیہ معینیہ کے سیکریٹری جناب محمد انیس صاحب جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں گے، تعلیم کے حوالے سے کچھ جو ہے آپ اپنی باتوں کا اظہار فرمائیں۔ دو منٹ۔ السلام علیکم۔ آج کی جو میٹنگ ہے ہم لوگ کی تعلیم سے، تو ہم تو تقریر نہیں کریں گے چونکہ سبھی یہاں ہم سے سینئر ہیں، اور آپ لوگ کو تعلیم کے بارے میں بولنا مطلب وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو جائے گی، سمجھے۔ ہماری 2-3 کوشچن ہے، سوال ہے جو آپ لوگوں سے میں کرنا چاہتا ہوں، بس اگر اس کی جواب ملے گی تو انشاءاللہ ہم کو بھی اطمینان ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کی پہلی آیت اتری کہ پڑھو، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں پہلی آیت دی کہ ہم نے دنیا ایسے بنایا، میں تمہارے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جو آخری نبی ہیں وہ ہیں، کیوں تعلیم کو تسجیل دی گئی پہلے کہ سب سے پہلے پڑھو؟ دوسرا کوشچن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنگ بدر یا کون سے جنگ میں جب کچھ جنگ بدر میں جب کچھ لوگ قیدی پکڑائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اس میں پڑھے لکھے ہمارے 10 کو پڑھائیں اور جائیں۔ کون سی تعلیم وہ پڑھائیں؟ ہمارے 10 کو کون سی تعلیم وہ لوگ دیں گے کہ آپ پڑھائیے اور جائیے؟ وہ کون سی تعلیم تھی کہ جو ہم لوگ آج کے دن میں بانٹ دے رہے ہیں کہ یہ اصلی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم؟ تو وہ جو 10 پڑھائیں گے ہمارے لوگوں کو، وہ کیا دین کی پڑھائی پڑھائیں گے؟ یہ تیسری بات ہے کہ جیسے قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لوگ آپ لوگ کے ذریعے سنے ہیں کہ قرآن کو کثرت سے پڑھا کریں، ہے نا؟ کیوں قرآن کا حکم ہے کہ آپ کثرت سے پڑھا کریں؟ کیوں یہ بولا گیا کہ دنیا میں سب سے بہتر کام وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ پڑھے اور پڑھائے؟ یہ سب 2-4 سوال ہے جو ہم لوگ کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے، اور اس کا جواب آج تک ہم لوگ کو نہیں ملا۔ خالی لوگ اوپر کی بات نیچے کی بات کر دیتے ہیں اور اسی سے آدمی کا گزارا ہو جا رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ آپ لوگ بھی ایک سماج میں ہیں، ہم لوگ بھی سماج میں، تو ہم لوگ چونکہ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں تو یہاں بھی ہیں، اور ہم لوگ ایک سول سروس کوچنگ چلا رہے ہیں تو وہاں بھی ہیں، دونوں جگہ ہیں۔ تو دونوں جگہ کی باتیں سننے سے سمجھ میں آ رہا کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں۔ جو ہم لوگ کی سنی جماعت ہے وہ دین کی خدمت کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، کتنی محبت ہے دل میں، وہ محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا ان کو نذرانہ ملے گا تب کریں گے؟ اور دوسرے لوگوں کیسے کر رہے ہیں، وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس طرح؟ ہم لوگوں کی آبادی پچھم بنگال میں 33-34% ہے، کلکتہ ہی میں لے لیجئے کتنا ہے؟ کہاں ہے ہماری اسکولیں جو ہم لوگ اتنا بول رہے ہیں؟ کہاں ہے اسکول ہمارا؟ کہاں ہے اس طرح کے مدرسے؟ یا کرسچن ابھی 2% سے 1% میں ہے کرسچن، لیکن کلکتہ میں سب سے اعلیٰ درجے کا اگر اسکول کالج ہے تو کرسچن لوگ کا ہے۔ سردار کو ہاتھ میں گن لیجئے گا پنجابی لوگ کا، ان کا بھی ہے، ہم لوگوں کا نہیں ہے۔ ہم لوگ نہیں رہے، جس کا وجہ یہ ہے۔ اور جیسے بات حضرت لوگ آپ لوگ بھی کر رہے تھے کہ جو استاد رہے ان کی تنخواہ معقول ہونی چاہیے۔ تنخواہ آئے گی کہاں سے؟ اسکولوں میں جو تنخواہ ہوتی ہے وہاں سے بچوں کا فیس لیا جاتا ہے۔ جس اسکول میں جائیے گا جیسا فیس ہے ویسے اس کے استاد کو دیا جا رہا، کسی کو 10,000 دیا جا رہا تو کسی کو 50,000 بھی دیا جا رہا۔ تو ان کے بچوں کا اس طرح کا فیس لے رہے تو ہم لوگ دے رہے۔
اور ہم لوگ کیا کیے ہیں, مدرسے کو کفیل نہیں کر رہے ہیں. تو پہلے ضرورت ہے کہ مدرسے کو کفیل کریں, کہ جب مدرسے کے پاس فنڈ آئے گا. اور آج کے ڈیٹ میں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چندہ لینا کتنا بڑا کام ہے کسی سے, ایک جہاد کے طور پہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے, تو پہنچنے سے پہلے ان کے 10 طرح ان کے خیال ان کے دماغ میں آ جا رہا ہے, اور وہ لوگ کس نظریے سے ہے کہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کو. جی جواب یہی ہے کہ تعلیمی نظام کو, تعلیمی سسٹم کو اگر بہتر بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فنڈ بھی ہمارا مضبوط ہو سکتا ہے. پہلے وہ سوال پورا تو وہ اس کے بعد بول رہے حضرت کہ فنڈ کا لے کے جو ہم لوگ بول رہے تعلیم, تو اگر مکمل ہو جائے, جی ہم جب اگر حفظ کا پڑھائی کرا رہے ہیں, چاہے ناظرین اعلیٰ کا پڑھائی کریں, مولوی کا پڑھائی کریں, اس کا اہتمام تک کہ اس کو بچے کو کہاں لے جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ضرورت ہو گیا آج کا ڈیٹ میں کہ ہم لوگوں کو ٹیکنیکل کچھ چیز بچوں کو دینا بہت ضروری ہو گیا. آج 10-15 دن پہلے ایک ڈی ایس پی ہمارے دوست قطب الدین خان ہے, یہی سب بیٹھ کی بات ہو رہی تھی, تو وہ بول رہے ہیں کہ آج میں ڈی ایس پی ہوں تو میرا گھر چل رہا. اگر میں ڈی ایس پی نہیں ہوتا تو کیا کام کرتا, لیبر کا کام کرتا. ہمارے مدرسے کے بچے جو حفظ کر رہے ہیں, چاہے درس نظامیہ کا پڑھائی کر رہے ہیں, ان کو کم سے کم کچھ بھی ایک ایسا ایڈوکیشن, ایسا کچھ ہم لوگ کو دینا چاہیے جو اگر اس کو وہ چھوڑ دے رہے ہیں تو بھی کہیں زندگی بسر کر لے, 25-30 ہزار روپیہ مہینہ بھی وہ کما سکے. ہم لوگ کا کیا ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے مدرسے کے بچوں کو, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چھوڑ دیا تو کہیں جا کے پینٹنگ کا کام کر رہا, تو کوئی مزدوری کر رہا, تو کچھ کر رہا, تو کچھ کر رہا. حفظ ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے, چھوڑ دینے کے بعد بھی کر رہا ہے. تو ہم لوگ کیا نا کہ ایک دم اس کو مشن کے طور پہ ہم لوگ کام نہیں کر رہے. تو جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے یا جو اسکول ہے اس سے آپ لوگ ٹائی اپ کر سکتے ہیں. وہی بول رہے ہیں کہ جب تک یہ آپ لوگ یہاں جتنے حضرت لوگ ہیں, کمپیوٹر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جی کمپیوٹر میں بہت سارے کورسز اگر اس کو کرا دیا جائے جی پروفیشنلی طریقے سے, بچہ جو ہے اس کے بیس پر انہوں نے بھی حاصل. ان لوگوں سے, اسکول والوں سے کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ دعائے قنوت پڑھ کے سنا دو, ثنا پڑھ کے سنا دو؟ ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے کہ اذان کے بعد کی دعا سنا دو؟ یہ مدرسے والے ہی لوگوں سے کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ دیکھیے, مدرسے میں عالم کی پڑھائی کم سے کم 7 سے 8 کتاب ہوتی ہے. اب آپ بتائیے 7-8 کتاب کو رٹنے کے بعد ایک عالم بنتا ہے, جی جی اس میں اب اور کتابیں کیسے شامل کی جائیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے مولوی اگر 10,000, 15,000, 20,000 روپے کماتا ہے, کبھی کسی نے بھی پوری دنیا میں کوئی دکھا دے کہ کسی مولوی نے خودکشی کیا ہے؟ کوئی بھی دکھا دے. مگر میں سینکڑوں ڈاکٹر دکھا دوں گا, میں پڑھا لکھا پروفیسر آپ کو دکھلاؤں گا. کبھی کسی مولوی نے اپنے پیٹ کے لیے ہڑتال کیا ہو؟ کسی مولوی نے کوئی جو ہے دھرنا دیا ہو کہیں جا کر کے؟ گاندھی میدان ہو, چاہے دلی کا میدان ہو, گاندھی میدان, کوئی بھی شہید مینار ہو, کہیں جا کے کسی مولوی نے, چاہے وہ امام کی صورت میں ہو, چاہے وہ مدرس کی صورت میں ہو, کسی نے دھرنا دیا؟ وہ 10,000 میں خوش ہے, وہ 20,000 روپے میں خوش ہے. یہ صرف مدرسے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل عصری تعلیم ہونا چاہیے, ضروری ہے عصری تعلیم, مگر اتنی بھی عصری تعلیم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. اگر مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی کوئی بھی ہو, اگرچہ وہ صرف حافظ بنا ہو, درجہ ثانیہ, درجہ ثالثہ, رابعہ 2-4 سال مدرسے میں پڑھا ہو, تو اتنا تو ہے کہ وہ 10-15 ہزار 20,000 روپے ٹیوشن پڑھا کر کے, یہ کر کے وہ کما لے رہا ہے. آپ کتنے انجینئر کو آپ دکھلائیے جس نے انجینئر کی پڑھائی کی ہے, جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آیا ہے, کہاں کہاں بڑے بڑے یونیورسٹی سے پڑھ کر کے جو لوگ آئے ہیں, وہ لوگ آج بھی اپنے باپ کی دکان میں, کوئی جو ہے کسی اور چیز کی دکان میں, وہ تمام لوگ کام کر رہے ہیں. کسی مولوی عالم کو نہیں دیکھیے گا کہ کوئی جا کر کے کسی اور کی دکان میں کام کر رہا ہے. وہ اپنے شان سے ہے, شاندار طریقے سے ہے. بس یہی باتیں ہیں. لوگ ہمیشہ تمام لوگوں کا ذہن یہ ہے. اب رہا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اقرا, وہ اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا.
मगर अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को जो दिया है कुरान ना, हम लोगों को अल्लाह ने जब कुरान दिया तो उनको दिया इकरा से, हम लोगों को मिला अलहम शरीफ से। ये और कुरान पढ़ना नहीं, सीखना है। कुरान पढ़ेंगे तो आलमून तालमून करेंगे। कुरान को हमें सीखना है। कुरान बताता क्या है? हुदल्लिन नास, लोगों की हिदायत के लिए आया है कुरान, हमें उसे जानना। 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन कमोबेश दुनिया में आए और तमाम सहीफे लेकर के आए। सबके पास अल्लाह ने किसी को किताब, किसी को सहीफे, 4 किताबें बड़ी मशहूर जिसको तमाम लोग जानते हैं। हर मुसलमान उन 4 किताबों का नाम जानता है। और जितने पैगंबर आए, जितने नबी दुनिया में अंबिया कराम आए, सबको कुछ न कुछ सहीफे दिए गए। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। हर मुसलमान मर्द व औरत पर मेरे प्यारे आका करीम ने फरमाया है कि तालीम हासिल करना फ़र्ज है, इल्म दीन का तलब करना फ़र्ज है। बेशक बेशक। तो बात यह है कि हम उलमाए कराम मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दारुल उलूम में अनीस साहब खुद जिसके सेक्रेटरी हैं, इसी दारुल उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नदीम रज़ा साहब मिसबाही कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं। इंग्लिश की तालीम इसी मदरसे में हो, बच्चे आ रहे हैं, 5.5 घंटे की तालीम यहाँ दी जा रही है। दर्जा सानिया, दर्जा उला, दर्जा इदादिया, ये तमाम चीज़ों की तालीम। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप जैसे मुखय्यर हजरात बड़े लोग आए उलमाए कराम के साथ, अगर सर जोड़ करके बैठे और उसके बाद मदरसे में 2-4 कंप्यूटर दिया जाए, कुछ ऐसे लोग आ जाएं मदरसे में जो कि हाँ भाई बच्चों का हम एक खत पूरा कर सकते हैं, इनकी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों की, क्योंकि मदरसे में जितने लोग बच्चे आते हैं सब मफलूकुल हाल आते हैं, गरीब आते। कोई बड़ा आदमी अपने बच्चे को मदरसे की तालीम नहीं, क्योंकि उनको तो बस अभी जैसे बताया मौलाना सुभान साहब ने कि हम जो है 500 रुपए 1000 रुपए में हम अपने बच्चे को जो है अलहम शरीफ से लेके वन्नास तक बस कुरान ख़त्म कर लिया है। खाला से, बुआ से, आपा से हम लोगों ने कुरान पढ़ा लिया। ये हम दीन सीखते हैं। और सिर्फ ये हमेशा होता है, पता नहीं क्यों लोगों का क्या ज़हन है कि बस मौलवी के ऊपर हमला जितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप तालीम को आम करें, जहां तक हो सके तालीम को फैलाएं। दीन की भी तालीम ज़रूरी है और दुनिया की भी तालीम ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, ठीक है, बड़ी तेज़ी के साथ, ठीक है, अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा, ठीक है। मौलाना अबरार साहब आखिर में जो है एक सवाल का जवाब दे देंगे। आखिर में एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये ज़हन में रखना है कि मदारिस के क़याम का मकसद क्या है। मदारिस के क़याम का जो असली मकसद है, हाफिज़ तैयार करना, आलिम तैयार करना, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ठीक है, ये तैयार करना नहीं है। मदारिस के क़याम का जो असली मकसद है, वो असली मकसद ये है कि हाफिज़ बनाया जाए, आलिम बनाया जाए, फाजिल बनाया जाए, मौलवी बनाया जाए, मुफ्ती बनाया जाए, मुहद्दिस बनाया जाए। ये मकसद है, ठीक है, ये असली मकसद है मदारिस का। मदारिस के क़याम का असल मकसद डॉक्टर बनाना नहीं है, इंजीनियर बनाना नहीं है, वकील बनाना नहीं है, ठीक है, ये बनाना मकसद नहीं है। हाँ, ये है कि मदारिस इन चीज़ों का मुखालिफ भी नहीं है। अब मदारिस इस्लामिया ये देख रहा है कि भाई जिद्दत भी लाना ज़रूरी है और हालात और तकाज़ों को भी देखना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मदारिस इस्लामिया में इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है, सियासत की पढ़ाई नहीं होती है, साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, हिंदी की पढ़ाई नहीं होती है, मैथ की पढ़ाई नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, मैथ है, सियासत है, साइंस है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, बेसिक चीज़ों की तालीम हो जाती है जिन चीज़ों की ज़रूरत है। अब अगर कोई ये कहे कि यहाँ से डॉक्टर क्यों नहीं बनता है, प्रोफेसर क्यों नहीं बनता है, भाई मदारिस के क़याम का असल मकसद डॉक्टर बनाना, आलिम बनाना, ये प्रोफेसर बनाना नहीं है, इंजीनियर बनाना नहीं है। असल मकसद है आलिम बनाना, हाफिज़ बनाना, फाजिल बनाना, मुफ्ती बनाना। तो ये अगर बन जा रहा है और उसके साथ साथ बाकी जो असली तकाज़े भी अगर पूरे हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो मदरसा कामयाब है और वो अपना मकसद पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ख़ास तौर से जहन में रखना है। ये हमारे मिसबाह साहब, अल्लामा मोहम्मद मिसबाह साहब क़िबला और दीगर भी उलमा इकराम ने भी इस पर भी इसी तरह से इज़हार ख्याल फरमाया। दूसरी चीज़ अनीस भाई ने जो कई बातें बयान की, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ठीक है,
तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए, और कुरान में सबसे पहला वर्ड जो उतरा इकरा, ऐसा क्यों? तो भाई जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल सुनने ही से पता चल रहा है कि इससे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम की अहमियत को बताना चाहते हैं। भाई खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, हुजूर ने ऐसा इसलिए फरमाया क्योंकि इससे तालीम की अहमियत को बताना चाहते हैं। ठीक है, कि तालीम की अहमियत क़रत से भी ज़्यादा अहम है, पढ़ने से ज़्यादा तालीम है, क्योंकि तालीम जब नहीं होगी तो पढ़ना कहाँ से होगा? पढ़ना तो बाद में है, पहले तालीम है। इसी तरह से इकरा जो पहले नाजिल हुआ वो इसलिए कि चूँकि वो दौर जो है जहालत का दौर था। ठीक है, दौर जाहिलियत उसको कहा जाता है। तो पहले जहालत दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि ईमान से पहले भी जो है इल्म ज़रूरी है। जब इल्म नहीं होगा तो ईमान कहाँ से होगा? पहले कहा गया क्या? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जान लो, फिर उसके बाद कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब इल्म पहले ज़रूरी है और उसके बाद जो है ईमान बाद में है। तो इसलिए इक़रा का नुज़ुल हुआ कि चूँकि तालीम अहम है। ठीक है, और जहाँ तक जंगे बद्र में कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है उनसे पढ़वाने की बात है, वो मौलाना अबरार साहब 2 मिनट में जो है अपनी राय का इजहार फरमाएं। दिल से 2 से 3% आला तालीम में मुसलमान है। जंगे हाँ, मौलाना साहब का हो जाए खाली। हमारे दारुल तेगिया मोइनिया के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी अनीस भाई ने बहुत अच्छी बात, कई एक सवालात उठाए हैं। माशाअल्लाह। उनमें से इनका पहला सवाल ये था कि कुरान में सबसे पहले इक़रा क्यों नाजिल हुआ? वो होगी। तो इसका जवाब ये है, अल्लाह की मार्फत से पहले, नमाज से पहले, रोज़ा से पहले, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने से पहले, इन सारे हुक्मों से पहले पढ़ाई इसलिए नाजिल की गई कि जब पढ़ाई होगी, जो पढ़ा होगा वो खुदा को भी पहचानेगा, जो पढ़ा होगा वो अल्लाह के सामने सर भी झुकाएगा, जो पढ़ा होगा वो माँ बाप के हक़ को भी पहचानेगा। बगैर पढ़ाई के वो किसी के भी हक़ को नहीं पहचान सकता है और चीज़ों को उनके असली हकीकत के साथ वाकिफ़ नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी भी ज़ात को मानने से पहले पढ़ाई का हुक्म नाजिल किया, क्योंकि पढ़ाई से हर खैर है, हर भलाई है। दूसरा सवाल इन्होंने किया कि जंग बद्र में जो लोग कैदी हुए थे उनको हुजूर ने फरमाया था कि हमारे 10 लोगों को सिखा दो और तुम आज़ाद हो जाओ। वो क्या तालीम थी? उस वक्त अरब की दुनिया में बहुत कम लोग लिखना जानते थे, तो हुजूर ने उनको लिखना सिखाना के लिए फरमाया था कि तुम हमारे लोगों को लिखना सिखा दो। जैसे कुछ अल्फाज बोले जा रहे हैं, बोलना इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हाँ। ठीक है, आप तो सही जवाब जा रहे हैं उधर ही, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी बता दें कि चूंकि लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है कि चूंकि उस जमाने में हुजूर ने फरमाया था और काफिरों से फरमाया था कि लिखना सिखा दो, तो वो दीनी तालीम नहीं थी, वो असली तालीम थी। ठीक है, हालांकि वो असली तालीम नहीं है। अब बताया वहाँ पे जो लिखना सिखाया गया था वो लिखना सिखाया गया था, इसलिए कि उस दौर में लोग लिखना नहीं जानते थे। अल्फाज जुमले बोल रहे हैं, मगर उस जुमले को अगर तहरीर में लिखना हो तो कैसे लिखा जाए? इस किताबत का इल्म रखने वाले बिल्कुल रेयर थे। तो हुजूर ने ये चाहा कि जिनको लिखना आता है वो हमारे सहाबा को ये सिखा दे। और याद रखिएगा, दीनी या असली जो तालीम होती है, या ये मजहबी कह लीजिए या दुनियावी कह लीजिए, ये तकसीम जो है ना, इस्लाम में इसकी कोई तकसीम ही नहीं है। तकसीम नहीं जी नहीं, इस्लाम में तकसीम है, इल्म नाफे, इल्म गैर नाफे, ये तकसीम ही नहीं है इस्लाम में। हर वो इल्म नाफे गैर नाफे जिसको आप अच्छी नीयत से पढ़ रहे हैं, नफाबख्श इल्म गैर नफाबख्श इल्म, बस अच्छी नीयत से पढ़ रहे हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं कि हम मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे, बेशक, हाँ सही है, तो वो हमारे दीन का हिस्सा है। और उस बच्चे को डॉक्टरी जो पढ़ने में जो मेहनत और मुशक्क़त कर रहा है, इस हुस्न नीयत के साथ, उस मुशक्क़त, उसकी मुशक्क़त इबादत का हिस्सा है, वो इबादत का दर्जा पाएगा। ये है कि कोई डायरेक्ट इल्म दीन है और कोई इनडायरेक्ट है। आप दो सवाल था उसका जवाब दे। अब इन्होंने एक आखिरी सवाल क्या किया था आपने? कि खैरुकुम मन इल्म, कुरान सीखो और सिखाओ कहा गया, पढ़ो और पढ़ाओ नहीं कहा गया। हाँ, सीखो। जाहिर सी बात है, पढ़ना एक अलग होता है और सीखना अलग होता है। पढ़ने का मतलब रीडिंग, उसका मतलब समझ रहा हो या ना समझ रहा हो।
یہ ہوتا ہے. اور سیکھنے کا مطلب ہوتا ہے اس کا معنی مطلب کے ساتھ کسی چیز کو سیکھ لینا. اور انسان کے اخلاق میں، کردار میں یا ذہن میں جو تبدیلی آتی ہے صرف پڑھنے سے نہیں آتی ہے، وہ سیکھنے سے آتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، یعنی اس کے معنی اور مطالب کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی. اس لیے حضور نے پڑھنے پڑھانے والے کو نہیں فرمایا بلکہ سیکھنے سکھانے والے کو فرمایا کہ وہ سب سے بہتر اس کے ہے. علاوہ جو ہے یہ تعلیم جو ہے یہ متعدی ہے اور غیرت جو ہے لازم ہے. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان جوابات سے آپ مطمئن ہوں گے. نہیں حضرت، اسی جو ہمارے جو سوال ہیں اسی میں نہ سب ہم یہ پوچھنا